باتیں کر لیتے ہیں دل کے امراض، دل سے متعلق باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ دل کی باتیں کرنے بیٹھیں گے تو پھر تو دن کم پڑ جائیں گے، دن کم پڑ جائیں گے، چلے گھنٹے کم پڑ جائیں گے۔ پاکستانی نوجوانوں کے دل خطرے میں ہے، دل کیسے خطرے میں ہے کہ ارلی 20s کے اندر ہی جو آپ کے دل کی شریانیں ہیں وہ تنگ ہونے لگ جاتی ہیں، ڈائٹ کا مسئلہ بھی ہے، آپ کی ایکسرسائز کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت سے مسائل ہیں، آپ تیز کھانے کھاتے ہیں، اور اب ایک تاریخ میں پہلی بار ہونے والی ایک طویل المدتی مطالعے میں اور ایک رپورٹ کے مطابق اس تشویش کا انکشاف کیا گیا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بیشتر نوجوانوں کی دل کی شریانیں صرف 20 سال کی عمر سے ہی تنگ ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ نوجوانوں میں قبل از وقت ہارٹ اٹیک کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل، تو چلیں ہم اس پر مزید بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آزکل پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فواد ہمیں جوائن کرنے کے لیے ونس اگین۔ اور یہ تو بڑی تشویشناک صورتحال ہے، نوجوان 20 ایئرز کیا ایج ہوتی ہے؟ اس میں تو سب کہتے ہیں کھاؤ پیو موج مستی کرو، لیکن یہاں پر ہارٹ کے ایشوز ہو رہے ہیں۔ تو بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، بنیادی وجوہات وہی لائف سٹائل پہ ہی آتی ہے، کیونکہ اپنا لائف سٹائل ہم نے ایسا ٹرانسفارم کر لیا ہے کہ اس میں ان ہیلدی ہر چیز شامل ہے، سونے جاگنے کے ٹائم سے لے کے، غذا سے لے کے، ورزش نہ کرنے سے لے کے، تمباکو کے استعمال، نشے کا، یعنی نوجوانوں میں اگر ہم جا کے آج کل ان کا لائف سٹائل دیکھیں تو وہ آج سے 10-15 سال پہلے بھی بہت بہتر تھا، کیونکہ اب فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہو گئی، پورا روٹین ڈسٹرب ہے، ڈائٹ، اور دیکھیں دل کے امراض یہ نہیں ہوتا کہ آج ہارٹ اٹیک آیا تو مرض کل شروع ہوا تھا، یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور چائلڈہڈ سے بیہیویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں کہ انسان کو ایک فیل آتی ہے کہ اس کے لیے صحت مند رہنا ضروری ہے۔ تو ایک تو ہمیں اپنے براٹ اپ میں بچوں میں یہ کلچر ڈیولپ ہی نہیں کر رہے کہ اس کے لیے صحت کتنا اہم پارٹ ہے زندگی کا، صحت نہیں رہے گی تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ میں والدین کو بھی دیکھتا ہوں کہ ان کو اس کے پروفیشنل کیریئر کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، اس کی اسکولنگ کی فکر ہوتی ہے، اس بات پہ توجہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کا لائف سٹائل ہیلدی ہے یا نہیں ہے، جو سب سے امپورٹنٹ پیرنٹس ہوتے ہیں ریڈی میڈ جو فوڈ اویلیبل ہے، بالکل پروسیس فوڈ ہے، وہ ان کو لنچ میں دیے جا رہے ہوتے ہیں، بالکل، اور اسکولوں میں اویلیبل ہے، کینٹینز پہ اویلیبل ہے، تو ہمیں ایک اوور آل بہت بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس سے پہلے بھی میں پروگرام آپ کا ایک سیگمنٹ دیکھ رہا تھا جس میں ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کا ذکر کر رہے تھے، ہم ان چیزوں کو سیریس نہیں لے رہے، جنرلائز پیٹرن پہ ان ہیلدی بیہیویئرز آتے آتے اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ 20 سال میں اگر مرض ڈیولپ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک یا میجر پیچیدگیاں 30 سے 35 سال میں آ جائیں گی۔ اب آپ سوچیں، وہ جو آپ نے کیریئر اور ان تمام چیزوں پہ محنت کی تھی، اگر 30-35 سال کی عمر میں کسی کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جو ایک پیک سمجھ لیں اپنے کیریئر کا تھا، اور اس کے بعد اس پہ آس پاس کی تمام رسپانسبلٹیز بچوں کی، والدین کی، یہ کی، تو ایک آدمی کے ایک چھوٹے یعنی ایک ایونٹ سے پوری لائف ٹرانسفارم ہو کے رہ گئی۔ تو ہیلتھ پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آپ نے اسٹڈی کا ذکر کیا، یہ ابھی آن گوئنگ ہے، اگلے 5 سال تک اس کو فالو کیا جائے گا۔ ایک اسٹڈی جنریٹ ہوئی ہے، عموماً ہمارے یہاں تحقیق نہیں ہوتی ہے، ہم اپنے اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک تحقیق پاک صحت کے نام سے ایک اسٹڈی کی جا رہی ہے جو 5 سال تک جوان لوگوں کو فالو کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا اس کے انیشل جو 1 سال کے نتائج آئے ہیں، یعنی اس میں یہ صرف ہیلدی انڈیویجول لیے گئے ہیں جو بظاہر بالکل صحت مند ہیں، ان میں جب چیک کیا ہے تو ان کا کولیسٹرول گڑبڑ ہے، ان میں اوبیسٹی موجود ہے، ان میں سی ٹی اینجو کیا جا رہا ہے تو کسی درجے میں بیماری بھی موجود ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو صحت مند، بالکل ان میں یہ چیزیں اس وقت موجود ہیں کہ اس میں 35 سال سے 60 سال تک کے مرد ہیں اور 35 سے 65 سال تک کی عورتیں، ہیلدی انڈیویجول 2000۔ اب ان کو اگلے 5 سال تک فالو کریں گے کہ ان کا پیٹرن کیا رہتا ہے، کس طریقے سے، تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے کہ ہماری پاپولیشن میں یہ دل کا مرض کس ایجز میں آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، کیا چیزیں اس کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ حالانکہ وہ چیزیں ہمیں عام طور پہ واضح نظر آ رہی ہیں جن کو ہم ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو ایک کانسیپٹ آپ نے اس پہ بات بھی کی، لیکن جیسے مسالے دار کھانے، تیل، صبح سویرے پراٹھے، اچھا جو آفس جا رہے ہیں جلدی میں ہیں، انہوں نے باہر سے ہی جی آملیٹ منگا لیا، پراٹھے منگا لیا، وہ کس تیل میں بنے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے گھر جاتے ہیں تو وہ نان کھا رہے ہیں، یا آن لائن فوڈ آرڈر،
تو یہ بڑا نقصان ہمارے لیے بن رہا ہے. ہم ابھی فار انسٹنس اگر آفس میں ہیں تو ہم چائے بھی پیئیں گے, بسکٹ بھی کھائیں گے, فزی ڈرنک بھی پی لیں گے. اچھا, اس میں بس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا پری آکوپائڈ اپنی اکاؤنٹیبلٹی ایک رکھنی ہوتی ہے اوور آل کیلوری انٹیک اور کنزمپشن کی. یعنی یہ کچھ چیزیں جو آپ کی زبان کے ذائقے کے لیے یہ بالکل حرام نہیں ہے, یہ ایک اعتدال ضروری ہے کہ آپ نے اپنا ایک پورا کیلوری کاؤنٹ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ایک اس پورے مہینے میں کس انداز سے غذا لینی ہے اور کس انداز سے جو غذا میں لے رہا ہوں اس کو کنزیوم کرنا ہے تاکہ ایک بیلنس قائم رہے. اور ابھی آپ جو اوبیسٹی کی بات کر رہے تھے, بڑا زبردست کرائیٹیریا ہے کہ آپ منتھلی اپنے آپ کو جج کرتے رہیں. اگر آپ میں موٹاپا یا پیٹ پہ چربی خاص طور پہ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ بیلنس کیلوری انٹیک اور کنزمپشن کا یہ آؤٹ ہے, آپ اپنی باڈی کی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں. جی بالکل, تو آپ نے اس کو واپس لانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ اب دل کے امراض میں واٹ آر دا ریڈ فلیگس, کیا علامات ہیں جو ہمیں شروع کے ٹائم پہ انیشیل سٹیجز کے اوپر ہمیں نظر آ جاتی ہیں کہ اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کوئی دل کا مرض شروع ہونے والا ہے اس بندے کے ساتھ؟ پہلے تو وہی رسک فیکٹر ہیں, جیسے آپ کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کولیسٹرول ہے, آپ اسموکنگ کرتے ہیں, آپ کے خاندان میں ارلی ایجز میں دل کا مرض ہوا ہے, آپ ورزش نہیں کر رہے ہیں, آپ میں موٹاپا ہے, یہ چیزوں کا کلسٹر موجود ہے یا ان میں سے 5 میں سے 3 موجود ہیں, 4 موجود ہیں, سمجھ لیں آپ کو دل کا مرض آنا ہے. تو یہ تو ریڈ فلیگ پری ہیں. سمٹمز کے حساب سے دیکھیں, فزیکل ایکٹیویٹی کے دوران آپ کو چلنے پھرنے کے دوران سینے پہ درد آ رہا ہے, سانس ان یوزول پھول رہی ہے فزیکل ایکٹیویٹی میں, یہ تمام چیزیں اگین اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ کو دل کا مرض ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کو یہ رسک فیکٹرز کلسٹر کی صورت میں موجود ہیں یا یہ علامتیں ہو رہی ہیں, آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں. صحت کی حالت میں اپنے آپ کو فٹ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم دل کی بیماریوں کو کم کر سکیں یا ان سے بچ سکیں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فواد, بہت شکریہ آپ کا, اور بہت ہی اپنے مختصر وقت میں بہت کچھ ہمیں بتا دیا ہے کہ کن کن چیزوں سے آپ نے بچنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اچھی زندگی گزارنا, ایک لمبی زندگی گزارنا صحت کے ساتھ, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے.